کورونا کے کیسز مسلسل بڑھ رہے ہیں. ملک میں مجموعی طور پر مثبت کیسز کی شرح 7.4% ہو گئی ہے اور اموات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. مسلسل بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے آج ایک بڑا فیصلہ کیا گیا ہے. ملک بھر میں تمام تعلیمی ادارے 26 نومبر سے 10 جنوری تک بند رہیں گے. یہ فیصلہ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی صدارت میں ہونے والے تمام صوبوں کے وزراء تعلیم کے اجلاس میں کیا گیا اور اجلاس کے بعد شفقت محمود نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 26 نومبر سے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز اور ٹیوشن سینٹرز کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور تعلیم آن لائن ہوگی. 25 دسمبر سے 10 جنوری تک موسم سرما کی تعطیلات ہوں گی، جس کے بعد 11 جنوری سے تعلیمی ادارے دوبارہ کھلیں گے. وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے اجلاس میں تجویز دی کہ تمام تعلیمی ادارے بند نہ کیے جائیں. اگر ایسا کرنا ہے تو پرائمری اسکولز جس میں انرولمنٹ 73% ہے انہیں بند کیا جائے، جبکہ کلاس 6 اور اس سے آگے کی تمام کلاسز کو جاری رکھا جائے اور اس سال کسی بھی صورت بغیر امتحانات کے بچوں کو اگلی کلاسز میں پروموٹ نہ کیا جائے. اس کے علاوہ پنجاب حکومت نے بھی ایک فیصلہ کیا ہے. اس حوالے سے پنجاب حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس کے مطابق پنجاب حکومت نے کورونا سے بچاؤ کے لیے سرکاری اور پرائیویٹ دفاتر میں حاضری 50% کر دی ہے. 50% عملہ گھروں اور 50% دفاتر میں کام کرے گا. دفاتر میں 50% حاضری کا حکم 31 جنوری تک رہے گا. اس کے علاوہ پنجاب حکومت دکانیں شام 6 بجے بند کرنے پر غور کر رہی ہے. اس حوالے سے تاجر رہنماؤں نے اعتراض کیا ہے کہ اس فیصلے سے بازاروں میں رش بڑھے گا، جبکہ کراچی میں کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے کمشنر کراچی نے کل سے تمام ریسٹورانٹس میں جو انڈور ڈائننگ ہے اس پر پابندی لگا دی ہے. ریسٹورانٹس کو صرف کھلی جگہ پر ڈائننگ کی اجازت ہوگی. کمشنر کراچی نے ڈپٹی کمشنرز کو احکامات پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے. صرف وفاقی حکومت ہی نہیں، صوبائی حکومتیں بھی سخت فیصلے کر رہی ہیں. کورونا کے مثبت کیسز کے حوالے سے صوبوں کی صورتحال دیکھیں تو نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق خیبر پختونخوا میں کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 9.85% تک پہنچ گئی ہے. سندھ میں یہ شرح 9.63% ہو گئی ہے. بلوچستان میں کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 7.7% ہے. پنجاب میں 3.9% ہے. اس کے علاوہ آزاد کشمیر میں کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 11.45% اور گلگت بلتستان میں 5.23% ہو گئی ہے. اسی طرح گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں سب سے زیادہ کورونا وائرس کے مثبت آنے کی شرح حیدرآباد میں 33.5% ریکارڈ کی گئی. میرپور آزاد کشمیر میں 25% کورونا وائرس کے مثبت کیسز آنے کی شرح دیکھی گئی. پشاور اور مظفر آباد میں 17.8% وائرس کی مثبت شرح دیکھی گئی، جبکہ کراچی میں 12.63% کے ساتھ ملک میں 5ویں نمبر پر یہ شرح دیکھی گئی. اسلام آباد میں 5.5%، کوئٹہ میں 5% اور لاہور میں 3.9% تک یہ شرح ریکارڈ کی گئی ہے. اس کے علاوہ سب سے کم شرح گجرانوالہ میں 1.16% ریکارڈ کی گئی ہے. صورتحال تشویشناک ہوتی جا رہی ہے. ملک میں کورونا کیسز مثبت آنے کی شرح مسلسل بڑھ رہی ہے. وزیر اعظم نے بھی کل مکمل لاک ڈاؤن کرنے کا اشارہ دیا. گزشتہ روز وزیر اعظم نے اپنے ٹویٹس میں کہا کہ پاکستان وبا کی دوسری لہر کے اعداد و شمار تشویشناک ہیں. گزشتہ 15 روز میں وینٹیلیٹرز پر کورونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. پشاور میں 200% اور ملتان 200%، کراچی میں 148%، لاہور میں 114% اور اسلام آباد میں 65% اضافہ ہوا ہے. اسلام آباد اور ملتان کے 70% وینٹیلیٹرز کورونا مریضوں کے استعمال میں ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ فی الوقت پوری دنیا کورونا کی دوسری لہر کی زد میں ہے. وزیر اعظم نے مزید کہا کہ بیشتر ممالک مکمل طور پر لاک ڈاؤن کر چکے ہیں. پاکستان میں PDM اپنے جلسوں کے ذریعے عوام اور ان کے معاش کو جان بوجھ کر خطرے میں ڈال رہی ہے، کیونکہ اگر اسی شرح سے کیسز بڑھتے رہے تو ہم مکمل لاک ڈاؤن کی جانب بڑھنے پر مجبور ہوں گے اور نتائج کی ذمہ داری PDM پر ہوگی. اسی طرح صورتحال یہ ہے اس وقت کہ کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 7.4% ہے اور وزیر اعظم لاک ڈاؤن کا اشارہ دے رہے ہیں. مگر رواں سال 7 مئی کو حکومت لاک ڈاؤن میں نرمی لائی تھی، حالانکہ اس وقت مثبت کیسز کی شرح 12% تھی اور پھر عید کے دوران لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد 20 جون تک مثبت کیسز کی شرح 24% تک پہنچ گئی تھی. پھر منتخب علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا تھا، یعنی حکومت نے 12% مثبت شرح پر لاک ڈاؤن میں نرمی کر دی تھی. آج اس سے کم شرح 7.4% ہے. وزیر اعظم لاک ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں. اپوزیشن اس وقت لاک ڈاؤن جاری رکھنے کی حامی تھی کہ اسے جاری رکھا جائے. آج کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں مگر اپوزیشن جلسے کرنا چاہتی ہے. کشمیر میں نون لیگ کی حکومت ہے، لاک ڈاؤن کرنے جا رہی ہے. سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، سختیاں کرنے جا رہی ہے مگر جلسے اپوزیشن جاری رکھنا چاہتی ہے.